الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام.
يا أخي ويا وصيي وخليفتي وساهب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة.
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، جس عقیدت سے بپا کرتے ہیں میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہیں میلاد نبی، فرش غم ویسے محمد، فرش غم ویسے محمد کا بچھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتا رہا، کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتا رہا، ایسے محسن کا احسان، ایسے محسن کا نہ احسان بھلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، یہ حقیقت نہ زمانے سے چھپاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ، اپنے غم بھول کے دیتے ہیں ختیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتے
آنسو زہرا کی یتیمی، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، اپنے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگو، اپنے بابا کی جدائی میں جو چپ کر روئی، اپنے بابا کی جدائی میں جو چپ کر روئی، دل اسی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، بعد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، بعد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، اس کے حق کے لیے آواز، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجهم. سورۃ الشمس جو 91 سورہ ہے قرآن مجید کا، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اور جس میں 15 آیتیں ہیں، اور اس کے لیے حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ پڑھنے سے انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنی اس کی روشنی اور اس کی کرنیں جتنی چیزوں پر پڑتی ہے، جتنے پہاڑوں پر، جتنے آسمانوں پر، جتنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے سمندر ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، ریزے ہیں، دریا ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں پہ اس کی شعاعیں پڑتی ہیں اور روشنی پڑتی ہیں، اتنی چیزوں کا اس کے نمبر کے حساب سے انسان کو اس سورے کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ الشمس پڑھنے سے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ دنیا میں نیک نام ہوتا ہے، اس کی پاپولیرٹی دنیا میں بڑھتی ہے. اب دیکھیے، جیسے کہ میں نے یہ سورہ ابھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، ہر سورے کی قرآن مجید میں ایک یونیک سٹیٹس ہے، ایک یونیک بات ہے کہ جیسے کوئی دوسرے سورے کی نہیں ہے. جیسے ہر انسان ہے، ہم کہتے ہیں ہر ایک کی صورت الگ ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہیں. 114 سورتیں ہیں قرآن مجید میں، اور یہ بھی بالکل انڈیویژول ہیں، ہر ایک الگ الگ ہے. اور اس کی انڈیویجوالٹی اس سے ملتی ہے ہمیں کہ اس کا ردم اور اس کا فلو اتنا بیوٹیفل ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ ہا سے ختم ہوتی ہے. اور کل ملا کے یہ 15 آیتوں میں ہا کا ذکر 18 مرتبہ ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 18 جو ہے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر ہے اسلام میں. اور 18 ذی الحجہ ہے، 18 سال کی عمر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، 18 سال کی عمر جناب علی اکبر کی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور جو شبیہ ہیں رسول اللہ کی. اس کے علاوہ ملٹیپل کہ مطلب اس کا بیان کیا جائے نا، کہ نمبرز میں بیان کیا جائے نا قرآن کی تفسیر، تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. لیکن ٹو بی پرسائز اینڈ شارٹ کہ یہ جو ہا ہے یہ 18 مرتبہ آتا ہے. اور جو اس کے معنی ہیں اس کو ہر ایسپیکٹ میں دیکھا جاتا ہے. سوروں کو نیومریکل ایسپیکٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے، ٹیکسٹ کے ایسپیکٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے، ہسٹوریکلی بھی اسے دیکھا جاتا ہے، اس کے ڈیپ معنی اور اس کی اسپریچول میننگ میں بھی اسے سمجھا جاتا ہے. اور اس کے معنی بھی جو تفسیر ہوتی ہے، یعنی جو ٹرانسلیشن اور تفسیر ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے. تو دیکھیے اس کا مطلب ہے والشمس وضحاہا، کہ سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی، اور والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے آئے. تو اب دیکھیے چاند جو ہے ایکچولی یہ اپنا نور نہیں رکھتا، سورج کا اپنا نور ہے، اور یہ سورج کے نور سے چمکتا ہے جو چاند ہے. اور چاند سورج کا بے شمار ذکر ہے قرآن مجید میں، اور ہر آیت میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے سورہ یا ہوتا ہے، اور سورۃ القمر بھی موجود ہے،
اور سورج کا بھی اتنی مرتبہ ذکر ہوتا ہے نا، اور ہر جگہ اس کے ایک الگ معنی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ صرف یہ 2 آیتیں لے کے چلتی ہوں میں کہ جب سورج کی قسم کھا رہا ہے اللہ کہ جب وہ چمکے، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے. تو اس کے معنی جب لیے ہماری تفسیر لکھنے والے جو ہیں پاپولر جو کامنٹیٹرز ہیں لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سورج اور اس کی چمک اور اس کا نور جو ہے وہ رسول اللہ ہے، وہ رسالت کا نور ہے. اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اس کا مطلب ولایت مولا علی ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمدن والے محمد پر، اللہم صلی علی محمدن والے محمد وعجل فرجہم. اور اب جب دیکھیں گے اس کا فیکٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا فیکٹ کیا ہے کہ رسول خدا کی کتاب، رسول خدا کے دین، رسول خدا کی کتاب کے وارث مولا علی ہیں. تو نیچرلی جو نور رسول خدا کا ہے وہی نور مولا علی کا ہے، ان کا کوئی الگ نہیں ہے نا. رسول اللہ نے خود کیا کہا ہے نا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اے علی تم کو اور مجھے ایک نور سے خدا نے پیدا کیا. تو اسی طرح چاند اور سورج اور چاند سے یہاں پر اس سورے میں ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ نے رجت شمس کا معجزہ تو سنا ہوگا. رجت شمس یعنی سورج کا واپس آنا جو مولا علی اپنے لائف ٹائم میں لے کے آئے تھے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. اور ایک رسول خدا کی زندگی میں، اور ایک مرتبہ جب وہ صفین کی جنگ سے لوٹ رہے تھے. اور ایک اور معجزہ جو ہے وہ میں آپ کو اس کا حوالہ دے دوں کہ وہ کون سی کتاب میں ہے. اٹس ان دا بک کالڈ It's drawn from کتاب سلیمان ابن قیس. اور بحر الانوار میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جب تمام اصحاب کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور مولا علی بھی تھے، تو رسول اللہ نے سورج جب نکلنے والا تھا تو رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ سورج نکلنے والا ہے، تم جاؤ باہر جاؤ، اور اس سے پہلے کہ وہ طلوع ہو تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ جا کے. تو کہتے ہیں مولا ایک جگہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں سے سورج رائز ہونے والا تھا، طلوع ہونے والا تھا. اور کہتے ہیں جیسے ہی یہ ابھرنے لگا تو مولا نے سورج کو سلام کہا اور کہا السلام علیکہ یا خلقت الجدید. تو سورج نے واپس جواب دیا مولا علی کو اور کہا علیکم السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا امیر المومنین، علیک السلام یا امیر المومنین، علیک السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن. تو جب مولا علی لوگوں نے جب یہ آواز سنی سورج سے آتی ہوئی، وہ کس طرح ان تک پہنچی یا کس طرح انہوں نے سنی، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک معجزہ تھا. اور کتاب میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے جو تھے یہ سن کر بے ہوش ہو گئے. اب دیکھیے جو ریفرنس ہے نا، مولا علی نے جب سورج کو سلام کیا تھا تو مولا علی نے کہا تھا جدید خلقت، یعنی خلقت الجدید کا مطلب ہوتا ہے the new creation. جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی عمر کتنی ہے آج کے حساب سے؟ آج کے حساب سے سورج کی عمر ہے 4.6 بلین ایئرز، یعنی 4 کروڑ سال سے زیادہ. تو جب مولا علی جو سورج آج سے 1400 سال بھی آپ اسے مائنس کریں تو تب بھی وہ 4 کروڑ سال کا تھا. تو جس کو مولا 4 کروڑ سال پہلے کی جو خلقت ہے، جب مولا اس کو نیا کہیں تو بتائیے مولا کا نور کیا ہے، مولا کا نور کیا ہے. اب اس میں بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ مولا اسے نیا کہہ رہے ہیں. اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اتنے میں مولا علی آ گئے. تو جبرائیل امی کھڑے ہو گئے مولا علی کو دیکھ کے. تو
رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبریل تم علی کو دیکھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ سوالات جو ہوتے ہیں یہ اس لیے لا علمی کے سوالات نہیں ہوتے، یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم تک یہ باتیں پہنچیں اور جو ان کے اراؤنڈ ہیں وہ یہ باتیں سمجھیں. تو جبریل امی کہتے ہیں کہ کیسے نہیں میں کھڑا ہوں، کیونکہ یہ میرے استاد ہیں. اور جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو ایک آواز، اللہ کی آواز آئی کہ بتا میں کون ہوں. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ آواز سن کے مجھ میں اتنا رعب بھر گیا اس آواز کا کہ میری زبان نہیں کھل سکی. کہتے ہیں یہ ہمیں ایک طرف لے جاتی ہے بات کہ جو جبرائیل کی مدد عالم نور میں کرے وہی ہماری مدد قبر میں کرنے کو آتے ہیں، کیونکہ جب ہماری زبانیں بھی بند ہو جائیں گی اور ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو مولا علی ہمیں پرومپٹ کریں گے. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ مولا علی نے، انہوں نے مجھ سے کہا جواب کیوں نہیں دیتا، دینا جواب کہ تو میرا رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. تو آپ نے سنی ہوگی نا یہ بات کہ جو اکثر کہتے ہیں کہ مولا علی نے جبرائیل کا نام رکھا، تو یہ وہی حدیث ہے. تو رسول اللہ سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل تم یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ تو جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں اس ستارے کو 70,000 مرتبہ نکلتے دیکھ چکا ہوں. تو آپ سوچیے کہ مولا علی کا نور اور رسول اللہ کا نور، کیا نور ہے یہ، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ سب اعجاز ہیں، یہ معجزات ہیں. جو انسان علم رکھتا ہے اور جو انسان ایمان رکھتا ہے وہ اپنے علم اور ایمان سے یہ معرفت تک پہنچ سکتا ہے. نہیں تو یہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں، یہ علم اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہم اسے معجزہ کہتے ہیں. اب دیکھیے کمال کی یہ بات ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں، جیسے کہ معجزات جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، یہ سورج کا معجزہ ہے. اور سورج کسے کہا گیا؟ رسول اللہ کو کہا گیا. اوکے، تو جو سورج کا معجزہ تھا وہ مولا علی نے دکھایا، سورج کو پلٹ کے بھی لے کے آئے، سورج سے کلام بھی کیا. اور مولا علی کو چاند کہا گیا ہے، قمر کہا گیا ہے. اور جو چاند کا معجزہ ہے وہ رسول اللہ نے دکھایا. آپ جانتے ہیں نا پورا قرآن مجید میں سورہ موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں سورۃ القمر، اور جس کا کہتے ہیں پہلی آیت ہے اقترب الساعۃ وانشق القمر. تو قیامت قریب ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ دیکھیے ایک بیوٹیفل معجزہ ہے، اور میں نے سوچا میں آپ کو معجزہ سناؤں آج، کیونکہ اکثر چلیے کوئی بات نہیں، معجزہ سناتی ہوں آج آپ کو. کہ یہ معجزہ ایک ایسا معجزہ تھا جو ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، اور یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی کئی راجاؤں نے یہ معجزہ دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے. اور کہتے ہیں اسے ہی اعجاز کہتے ہیں. جو اعجاز ہوتا ہے نا، معجزہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی ہو، جو بھی جتنا بھی دور ہو وہ اسے دیکھ سکتا ہے. لیکن جو میجک یا ہپنوٹزم ہوتا ہے نا، قرآن مجید میں ذکر ہے نا اس کا، ہپنوٹزم کا ہے، جادو کا ہے سورۃ الطٰہٰ میں. تو وہ صرف جو وہاں پر رہتے ہیں صرف وہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں اس لیے یہاں پر ذکر کر رہی ہوں جادو کا، کیونکہ جو معجزہ دیکھا تھا وہاں پہ لوگوں نے، جو کافر تھے انہوں نے اسے جادو قرار دیا تھا اور کہا تھا یہ تو سحر ہے. تو اس لیے جو جادو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ چاند کا معجزہ سب نے دیکھا. اور کہتے ہیں انڈیا میں کئی راجاؤں نے یہ معجزہ دیکھا، اور ایک میں سے ان میں تھے راجا بھوج. اینڈ ہی واز اے ویری وائز اینڈ اے ویری انٹیلیجنٹ کنگ، اور جن کے نام سے بھوپال جسے بعد میں کیا گیا.
कहा गया, तो मध्य प्रदेश की जो सिटी है वो है, और आज भी दैट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, और इट्स अ वेरी पॉपुलर सिटी, इंडिया की बड़ी पॉपुलर सिटी है। तो वहां पर वो रूल करते थे। तो वो अपनी विजडम यानी अपनी हिकमत से और अपनी अक्ल से और अपनी नरम दिली से और अपने रहम से जो लोगों पर था, उनसे बड़े मशहूर थे, और वो अक्सर लोगों में निकल जाया करते थे और लोगों में जाके देखते थे कि मेरे लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये इस तरह निकला करते थे। तो आपने सुनी होगी उर्दू में एक बड़ी इंडिया में बड़ी एक मशहूर कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सो okay, वो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, बट इट इज अ रियलिटी। वो एक रियल स्टोरी है कि जहाँ पे जब गंगू तेली था, वो चाहता था कि मैं राजा बन जाऊं, और जब राजा भोज ने एक दिन बिठा दिया था उन्हें अपने तख्त पे, तो फिर ही बिकेम द लाफ्टर ऑफ द सिटी। सबने इतना उनका मजाक उड़ाया, उन्होंने इस तरह के फैसले किए। तो इसीलिए वो कहावत मशहूर हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज ने ये मौजज़ा देखा था, और दूसरे जो राजा हैं, दिस वाज इन मध्य प्रदेश, एंड सेकेंड मौजज़ा साउथ इंडिया में भी एक बादशाह था जिन्होंने देखा था, और नॉर्दर्न इंडिया में ये एक गांव है जिसे कहते हैं खबड़ी गांव। इट इज समवेयर नियर अमरोहा, अमरोहा के कहीं करीब है। वहां पर जो थे राजा कुंवर सेन थे, और राजा कुंवर सेन ने ये मौजज़ा देखा था। और जब उन्होंने ये मौजज़ा देखा था तो उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया था। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में बादशाहों के यहाँ वो जो सितारा देखने वाले होते थे और पामिस्ट होते थे, और जो प्रेडिक्शंस करते थे, वो बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, और हर बादशाह के दरबार में हुआ करते थे। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि फिरौन के दरबार में भी था और नमरूद के दरबार में भी था, जिसने प्रेडिक्ट किया था कि जनाब इब्राहिम आएंगे, और जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था फिरौन के दरबार में कि वो मूसा की विलादत होगी और तुम्हारा तख्ता जो है वो उलट जाएगा। सो नेचुरली जब इन्होंने ये मौजज़ा उन्होंने बुलाया और बताया कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बादशाह को बताया था कि कोई बड़ा ऋषि, यानी हम उनके ज़बान में, हमारे ज़बान में नबी, कोई बड़ा नबी इस दुनिया में आया है और उसने ये मौजज़ा दिखाया है। और फिर जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि मक्के में ये मौजज़ा हुआ है, और फिर उसने अपने वजीर को रसूल अल्लाह के पास भेजा था। ये जो पूरा इंसिडेंट मैं बयान कर रही हूँ ना आपसे, ये अल्लामा तालिब जौहरी ने अपनी किताब एहसनुल हदीस जो तफसीर की है कुरान की, उसमें इन्होंने ये मौजज़ा बयान किया है। तो कहते हैं कि जब अपने वजीर को भेजा, और वो मक्के में थे रसूल अल्लाह, लेकिन जब तक के रतन सेन नाम था वजीर का, जब तक कि रतन सेन वहां पे पहुंचे, रसूल अल्लाह हिजरत करके मदीने में आ गए थे, और बादशाह ने 3 निशानियां लेके भेजा था। कहते हैं ये 3 निशानियां बता देना उनको, और अगर ये 3 चीजों को पहचान गए तो समझ लेना कि ये अल्लाह के रसूल हैं। और वो चीज जो अरेबिया में नहीं होती है, तो वो कौन सी चीज थी? उन्होंने 3 चीजें भेजी थी। एक तो सरोता, सरोता आपको मालूम है ना, वो जो जिससे सुपारी काटते हैं वो, और एक खुद सुपारी यानी डली। तो सरोता, डली और कमरबंद। इंडियन किंग्स जो थे वो अपने रोब्स के ऊपर एक डेकोरेटिव कमरबंद बांधते थे, उसको बोलते थे कमरबंद। तो वो भेजे थे, और कहते जब तुम जाओगे और उनको ये चीजें बताओगे, और अगर वो इन चीजों का नाम ले लें और पहचान लें, क्योंकि दोज आर नॉट नेटिव टू अरेबिया, तो समझ जाना कि ये नबी है। तो खैर राजा रतन सेन वहां पे गए, उन्होंने बताया, वो रसूल अल्लाह के साथ रहे इतने सारे दिन। उन्होंने प्राकृत जबान में, प्राकृत इज द ओल्ड संस्कृत, प्राकृत जबान में ये मौजज़ा लिखा है, एंड इट इज समवेयर व्हिच इज द बुक इज बीइंग सर्च्ड। बुक तो है, उस पे पिलर्स पे लिखा हुआ है उनके यहाँ, बट द बुक इज नॉट बीइंग फाउंड। That's what relates अल्लामा तालिब जौहरी में, अल्लाह ब्लेस हिम विद जन्नत। तो ये, और रतन सेन कहते हैं 2 नेकलेसेस लेके गए थे, सच्चे मोती के नेकलेसेस भेजे थे,
اور کہتے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت میں انہوں نے پیش کیے. اور جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت میں رسول اللہ نے وہ نیکلس پرلز کا نیکلس جب امام حسن علیہ السلام کو پہنایا تو 3 دن کے بعد سبز ہو گیا, it became green. اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر انہوں نے وہ پرل کا نیکلس پریزنٹ کیا ان کے لیے. تو جب انہیں پہنایا وہ پرل کا نیکلس تو وہ لال ہو گیا, وہ سرخ ہو گیا. تو امام رسول اللہ نے یہ نشانی بیان کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا اور امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا جائے گا. سو دیٹ واز دیٹ. لیکن علاوہ اس کے جو وہاں پر پریزنٹ تھے جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تھا تو کہتے ہیں رسول اللہ کے اس زمانے میں وہاں پر ایک بادشاہ آیا تھا یمن کا, and he was a very very learned man. He knew the sciences, the sciences of astrology, the sciences of astronomy, the sciences of God knows itni sari sciences جانتا تھا وہ, and he also knew the science of magic. اور اس کی ایک اولاد تھی, کہتے اس کی 100 سال کی عمر تھی, اس بادشاہ کی 100 سال سے زیادہ کی عمر تھی, اور وہ اپنی بیٹی کو لایا تھا, وہ اپنی بیٹی کو کعبے کے اندر لایا تھا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ یہ اتنا مقدس مقام ہے, یہ اتنا مقدس مقام ہے کہ اگر تم یہاں جا کے دعا مانگو گے, اس کی بیٹی نہ بولتی تھی اور نہ چلتی تھی, کہ وہ وہاں پر شفا یاب ہو جائے گی. تو جب یہ یہاں پر آیا تو ہی واز اے ویری افلوئنٹ مین, اور وہ بہت ساری آرمی لایا اپنے ساتھ. دس از آئی ہیو ریڈ دس ان دا ہسٹری آف اسلام ان اے ویری اولڈ ورژن, بہت اولڈ ورژن کی بک میں, اینڈ سیڈلی آئی ایم ناٹ ایون فائنڈنگ دیٹ بک. وہ بک مجھے مل نہیں رہی ہے, تو میں آپ کو صرف اتنا ریفرنس دے سکتی ہوں, لیکن بہت سال پہلے میں نے یہ پڑھا تھا. تو کیونکہ وہ اتنی بڑی فوج اپنے ساتھ لایا تھا, اتنا پاپولر بادشاہ تھا, تو جو مکے کے کافر تھے نا, انہوں نے سوچا ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور اس سے فائدہ یہ اٹھا لیں گے کہ یہ فوج کو ہم رسول اللہ کے اگینسٹ یوز کریں گے. اور وہ شعیب ابی طالب میں تھے, جب اور جب انہیں بلایا گیا, وہ بادشاہ کو خوب رسول اللہ کے خلاف انہوں نے باتیں کری کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, اور وہ ساری باتوں کو بتوں کو جھٹلاتے ہیں, تمام دینوں کو جھٹلاتے ہیں, اور ایسا کہتے ہیں اور ویسا کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں بلایا جائے یہاں پہ. تو جب انہیں رسول اللہ کو بلایا گیا وہاں پر, تو ان سے ڈیمانڈ کیا گیا معجزہ, کیونکہ کوئی بھی نبی کوئی بھی معجزہ کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے. تو نا نیچرلی یہ کہتے ہیں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو ہم یقین مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اینڈ ناؤ دیٹ واز اے ویری ایک تو بات نبوت کی بھی تھی, اور ایک تو بات رسول خدا کی زندگی کی بھی تھی, کیونکہ اتنی فوج کھڑی تھی. اور کہتے ہیں بادشاہ کی شان اور شوکت وہ تو میں بیان ہی نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس, اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں اتنے شارٹ ٹرم میں بیان کرنے کا. تو کہتے اتنی شان و شوکت کے ساتھ تخت لگائے, اور اتنی کینپیز کے سائے کیے, جو ووون ود گولڈ اینڈ سوئن ود پرلز تھی, اس طرح بہترین انداز میں بیٹھا تھا, اتنے گارڈز اس کے اراؤنڈ تھے. اور اس کی بیٹی کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا, اور اس کی بیٹی ایک ٹینٹ میں, اس نے ایک خیمے میں الگ اپنی بچی کو رکھا ہوا تھا پروٹیکٹ کر کے. تو جب رسول اللہ آئے تو ایک مرتبہ ان کی شان اور شوکت اور ان کے آنے سے دیکھ کے book describes that as soon as he walked into the Kaaba, جس طرح وہ کعبے میں آئے تو کیسے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی, اور کہتی جو ہوائیں رسول اللہ سے گزر کے وہ فوج کی طرف اور وہ بادشاہ کی طرف جاتی تھیں, تو ایک خوشبو ان کو محسوس ہوتی تھی, اور ان کے چہرے کا اتنا نور تھا, اتنا او تھا, اور زلفیں اتنی that time I was a very young man, بہت means he must be 45, that's a prime of a man of رسول اللہ is prime at all time. تو کہتے وہ جب آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو گیا, ان کا او دیکھ کے کھڑا ہو گیا, اور جو
ابو جہل تھا، وہ کہتا ہے یہی ہے جو اپنے آپ کو ان کا نام محمد ہے اور یہی آپ کو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور الگ الگ باتیں کرنے لگا، الزامات لگانا لگا ان پہ. تو کہتے ہیں اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، اگر تم معجزہ دکھاؤ گے تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو. تو کہتے ہیں معجزہ بھی جو ہم بولیں گے وہ معجزہ ہوگا. اور جب رسول اللہ نے معجزہ دکھایا، کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا چاہیے. مون should be divided into 2. اور کہتے ہیں جب اشارہ کیا رسول اللہ نے، اپنی انگلی کا اشارہ کیا یوں کر کے، بالکل چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 2 ٹکڑے ہو کے it drifted apart. The incident in this book describes, he's prior to this miracle. اس miracle سے پہلے وہ describe کرتے ہیں کہ بالکل دن کی روشنی تھی، اور جب انہوں نے معجزہ ڈیمانڈ کیا تو اندھیری رات چھا گئی، 14ویں رات کا چاند نمودار ہو گیا. رسول اللہ نے اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور کہتے ہیں وہ علیحدہ ہو کے ڈرفٹ ہو کے اتنی دور چلے گئے کہ دونوں حصوں کے درمیان کعبہ نظر آیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. اور ایک مرتبہ وہ بادشاہ کو اتنا تعجب ہو گیا، کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی اللہ کی طرف سے کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، اور آپ کی بات سچ ہے، اور میں آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں کہ کیا معجزہ آپ نے دکھایا. تو رسول اللہ نے کہا یہ معجزہ ابھی ایک ہی ہے، ایک دوسرا معجزہ بھی ہے جو ابھی ہوگا. اور ایک مرتبہ رسول خدا اپنا رخ کرتے ہیں اس خیمے کی طرف کہ جہاں اس کی بچی تھی، جو نہ بول سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی. اور وہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور وہ بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے نکل کے خیمے سے، اور جا کے اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے بابا بابا، میں بول بھی سکتی ہوں اور میں دیکھ بھی سکتی ہوں اور میں چل بھی سکتی ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور دیکھیے یہ جو بات میں نے آپ سے کہی نا کہ چاند کہا گیا ہے مولا علی کو، تو چاند کا معجزہ رسول اللہ نے دکھایا گیا، اور سورج کہا گیا، سورج تو شمس میں سورج کہا گیا ہے رسول اللہ کو، تو سورج کا معجزہ مولا علی نے دکھایا. تو یہ سچے نبی اور ان کے حق کے ولی، اوکے، nobody can take that part. یہ حصہ یہ جو حق ہے یہ مولا علی کا، یہ کوئی لے نہیں سکتا. that placement cannot be taken by anybody, اور جو بھی لے گا it is a usurpation. نہ صرف یہ، میں نے کہا نا ہر زمانے میں یہ معجزہ، جتنے نبی آئے ان کے معجزات چلے گئے، لیکن رسول اللہ کے معجزات ابھی بھی باقی ہیں. اور an atlas that is called an astrological atlas that is more than 100 years old. اس میں ایک اسٹرالوجر نے لکھا ہے that when he would explore the skies، جب وہ دیکھتا تھا دوربینوں سے آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا، تو وہ لوگ کافی آپ کو دیکھتے نا دن مہینے سال they go on seeing the same stars. تو وہ کہتے ہیں کہ چند سال میں ایک چیز نظر آتی تھی آسمان میں، اور وہ ایسا نظر آتا تھا کہ چاند ہے اور چاند کے اوپر ایک ستارہ چمک رہا ہے. چاند کے اوپر ایک ستارہ means it used to shine with a bright light. دکھتا تھا کہ یہ چاند الگ ہے اور یہ ستارہ الگ ہے. تو یہ لوگوں نے بہت ریسرچ کی اس پہ کہ یہ چاند کے اوپر کون سا ستارہ ہے، یہ چاند کے سامنے تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ کون سا ستارہ ہے جو چمکتا ہے. سو لیٹر آن جب انہوں نے اتنی ساری اسٹڈیز کی، دے ریچ ٹو اے کنکلوژن، اور وہ کنکلوژن یہ تھا کہ چاند کے اندر فشرز ہیں. فشرز کا مطلب ہوتا ہے اب جیسے پتھر ٹوٹ جاتا ہے نا، تو کیسے وہ نوکدار اس کے کارنرز ہو جاتے ہیں، ایجز اس کے کتنے نوکدار ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ چاند کے اندر فشرز ہیں. تو ایسا لگتا ہے یہ چاند کہیں پر 2 ٹکڑے ہوا تھا،
اور آپ جانتے ہیں اٹ از چاند کس چیز کا بنا ہے؟ صرف پتھر ہیں وہاں پر, دیر آر اونلی اسٹون اور صرف وہ راکس ہیں ادھر. اور وہ راکس جب ٹوٹ گیا جب وہ راکس ٹوٹے پہاڑ جو تھے وہ پتھروں کے ٹوٹے, اور جب وہ مل گئے تو نیچرلی جو ریزے ہوئے تھے وہ تو نہیں جڑ پائے, تو بیچ میں وہ فشرز رہ گئے. تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ فشرز اینڈ اٹ از ناٹ جوائنٹ سیمیٹریکلی, تھوڑا سا اس میں فرق ہے, تھوڑا سا اس کو فرق ہے, تو بڑے غور سے دیکھو تو نظر آتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ جو فشرز ہیں نا, یہ جو بیچ کے اندر جو ہولز ہیں نا چاند کے اندر پورے اکراس اٹ از, یو کین سی اٹ ان دا ناسا پکچرز آلسو, آپ دیکھیں گے اس میں کہ پورا فرام ون اینڈ ٹو دی ادر اینڈ دیر آر فل, پورا کریک ہے مون پہ. اور کہتے ہیں اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی ستارہ چاند کے پیچھے ایگزیکٹلی اس جگہ پہ آتا ہے کہ جہاں پہ فشرز ہیں, تو کہتے وہ فشرز کے تھرو اس ستارے کی روشنی چاند کے آگے آتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر کوئی چاند کے اوپر کوئی ستارہ چمک رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ ایلپٹیکل ایلیوژن ہے, اٹ از ناٹ اے ریالٹی. وہ اس کے پیچھے ایک ستارہ ہے کہ جب اس کی روشنی چاند کی چھیدوں کے تھرو آتی ہے تو ہمیں وہ نظر آتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب دیکھیں نا, ایک سورہ ہے جسے کہتے ہیں نا, ابھی میں نے شمس کا آپ کے سامنے ذکر کیا, قمر کا آپ کے سامنے ذکر کیا, اور یہ سیلیسٹیل باڈیز کا بہت ذکر ہے قرآن میں. اور ایک سورہ آتا ہے بروج. واٹ از دا میننگ آف بروج؟ بروج کا مطلب ہوتا ہے دا زوڈیاک سائنس. بروج مطلب ٹال بلڈنگز بھی کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں, ٹال بلڈنگز, بٹ یہاں پر بروج کا مطلب جو سورۃ البروج ہے اس کا مطلب ہے تو زوڈیاک سائنس. اوکے, جیسے وہ 12 زوڈیاک سائنس ہے نا جو پریڈکشنز کرتی ہیں, اس کے بارے میں ذکر ہے. تو سورہ شروع ہوتا ہے تو پہلی آیت ہی کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج, اور قسم ہے بروج سے بھرے آسمان کی. ٹرانسلیشن اس طرح کرنا پڑتا ہے عربک کا, کیونکہ ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتا ہے اگر ہم اردو میں اور انگلش میں کہیں, لیکن اس میں آسمان کا پہلے ذکر آتا ہے. کہتے ہیں بس سمائی ذات البروج, یعنی آسمان جو بروج والا ہے, اوکے, زوڈیاک سائنس والا ہے. تو اس میں 12 زوڈیاک سائنس ہیں, آپ کو پتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ آسمان میں ہوں, ذات البروج یعنی بروج والا آسمان, اور وہ جو 12 بروج ہیں یعنی وہ 12 امام ہیں. تو میں ہوں جس کے 12 جانشین ہیں, 12 وسیع. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو جس طرح دو شہادتیں ایک دن آتی ہیں, جیسے کہ رسول اللہ کی شہادت 28 صفر کو بھی ہے, اور امام حسن علیہ السلام کی بھی 28 صفر کو ہے, اور ایک اور امام ہیں امام رضا علیہ السلام, جب 17 تاریخ کو ولادت آتی ہے, 17 ربیع الاول کو ولادت ہوتی ہے رسول اللہ کی, اور 17 کو شہادت ہوتی ہے, 17 صفر کو شہادت ہوتی ہے امام رضا علیہ السلام کی. تو اس طرح کے جو یہ میتھس ہوتے ہیں جسے ہم جعفر کہتے ہیں, اور یہ سال میں نے بہت کیا تھا اس پر, کہ ہر چیز میں قرآن عربین اسے کہا جاتا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں پہ اس کے سگنیفیکنسز نکلتے ہیں, اور ہر چیز میتھس میں کیلکولیٹ ہوتی ہے. یہ اللہ کی ڈگری ہے, ہر چیز میں کاؤنٹس ہیں. جیسے ہمارے بھی اندر جو بھی سیلز ہیں, یا آسمان میں بھی جو بھی ستارے ہیں, یا ہر چیز میں ایک ریشو ہے. اللہ نے اسے قدر سے بنایا ہے, بیلنس سے بنایا ہے, جسے مقدر کہتے ہیں. ہم زندگی جیتے ہیں جتنی ہے اتنی ہی جی سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں. جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا, اس کے آگے نہیں. تو those are those proper numbers جس پہ مقدر بیز ہے, اور اللہ کا نام ہے مقدر بیز ہے, اسے مقدر کہتے ہو. اللہ قادر ہے, یعنی وہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو مقدر دے بھی اور آپ کا مقدر
بدل بھی دے. سو نیچرلی وہ جو سیم ڈیٹس اور سیم چیزیں آتی ہیں نا تو کہیں نہ کہیں پہ باتیں مل جاتی ہیں. تو اب دیکھیے ایک میں دوسری چیز تو آپ کو نہیں بتا سکوں گی امام رضا علیہ السلام کی, لیکن رسول اللہ کی اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ what was common, like the date of shahadat is common in them, it is signifying something, and the significance that we can pick up from here, جو significance ہم یہاں سے pick up کرتے ہیں وہ significance ہے قلم کا, وہ significance ہے قلم کا. اور قلم میں مولا علی کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں رسول اللہ, مولا علی کہتے ہیں the ink of a scholar, the ink of a scholar is stronger than the blood of the martyr. یعنی انک میں اتنی طاقت ہے, اور یہ طاقت ہی نا سورۃ القلم ہے نا, سورہ نون والقلم وما یسطرون, اللہ کہہ رہا ہے کہ نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ سطر کر رہے ہیں یعنی پرفیکٹلی لکھ رہے ہیں. سطر کا مطلب ہوتا ہے ون لائن آن وچ the children write, right, جس میں ان کو 4 لائنز کی ضرورت ہوتی ہے یا بڑے ہو جاتے ہیں تو سنگل لائن میں بھی لکھ لیتے ہیں. تو وہ سطر کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹلی لکھنا. اوکے, اینڈ دیٹ از واٹ از ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا پیکٹس, دا پیس پیکٹس. اور جو رسول اللہ کا کامن میں نے چیز بتائی, جو رسول اللہ میں اور امام حسن علیہ السلام میں کامن تھی, وہ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کو کہتے ہیں صلح حسن. اب اس کا ذکر قرآن مجید میں جب آتا ہے تو سورہ فتح کی پہلی آیت میں آتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا, اللہ کہہ رہا ہے انا فتحنا لکم فتحا مبین. یعنی 5 ورڈز ہیں اس میں, 5 ورڈز ہیں یہ آیت میں, صرف 5 ورڈز ہیں اور 2 ورڈز فتح کی ذکر کر رہے ہیں, 2 ورڈز فتح کا ذکر کر رہا ہے. تو دیٹ مینس اللہ نے بہت پرومیننٹ اس آیت میں فتح کو کیا. تو کون سی فتح کی بات کر رہا ہے اللہ, کون سی فتح کی بات کر رہا ہے کہ جب تو جنگ ہوئی نہیں, یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے, وہاں پر تو جنگ ہوئی نہیں تھی, وہاں پر تو صلح ہوئی تھی, اور صلح بھی اس طرح ہوئی تھی کہ کمپرومائز مسلمانوں کو کرنا پڑا تھا. اور اللہ اس کمپرومائز کو جو مسلمانوں کو کرنا پڑا تھا کہ وہ عمرہ نہیں کر پائے, انہیں واپس جانا پڑا, وہ اگلے سال آئیں گے, اب 1 سال تک نہیں آ سکتے, وہ آئیں گے تو صرف 3 دن رہیں گے کعبے میں, اور اگر وہ انٹر ہوں گے کعبے میں تو کوئی بھی ہتھیار ان کے ساتھ نہیں ہوگا. یعنی بہت ساری اور بھی ہیں اس میں پوائنٹس, میں اتنی بتا رہی ہوں, کم ٹائم ہے, ختم کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں. تو کہتے ہیں اتنے سارے کمپرومائزز کرنے کے بعد مسلمان ناراض ہو گئے اور رسول اللہ کی نبوت پہ شک کر دیا. لیکن وہی تو فرق ہے اللہ میں, اور جو لا ایمان لوگ ہیں ان لوگوں میں اللہ نے ایسی کمپرومائز کو اور اللہ نے ایسے بیک آؤٹ ہونے کو اور ایسا پیس پیکٹ بنانے کو لکھ کے دیا. مولا علی نے لکھا تھا وہ پیکٹ, اور اللہ نے اسے کہا انا فتحنا لکم فتحا مبین, اور اللہ نے فتح مبین کہا, 2 فتح کا ذکر کیا اللہ نے, ایک فتح اور ایک فتح مبین. اب مبین is manifest because this victory is going to take him somewhere. یہ victory انہیں کہیں لے جا رہی ہے. It was they see a big picture, and what was that big picture? وہ big picture یہ تھا کہ 10 سال کافر لڑ نہیں سکتے. That was one of the pact کا ایک point تھا کہ لڑیں گے نہیں ہم آپس میں, تم کہہ رہے ہو واپس چلے جاؤ, ہم واپس چلے جائیں گے, تم کہو کہ اگلے سال آؤ, ہم اگلے سال آئیں گے, تم کہو گے کہ اگر تم ہمارے مسلمان تم پہ سے تمہارے پاس بھاگ کے آئیں گے تو تم روک لو گے, لیکن تمہارے لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم واپس دیں گے. سو مینی کمپرومائزز رسول اللہ سے, ایوری تھنگ رسول اللہ ایکسیپٹڈ, اور اللہ نے پھر بھی اسے فتح قرار دیا کیونکہ اس فتح میں ہی جیت تھی, اس فتح میں ہی جیت تھی. اور جیت کیا تھی کہ there was peace among the Muslims, there is no
blood loss for anybody, for the humanity. And third was it is through the wisdom and intellect, hikmat اور عقل کے ذریعے رسول اللہ نے اسلام کو بچا لیا. And these 10 years, he got a long period کہ انہوں نے اسلام دور دور تک پھیل گیا اور سب آرام سے رہ گئے. Nevertheless, بیچ میں ان لوگوں نے لڑائیاں جھگڑے کی تھی, that I'm not going into now. اور یہی بات تھی the same conclusions امام حسن علیہ السلام کی سلو کے تھے کہ جب سلو کی امام حسن علیہ السلام نے تو وہ سلو کے لیے اپنی خلافت دی. یہاں پر کیا سیکریفائز ہوا؟ عمرہ نہیں کرنے دیا, کعبے میں نہیں جانے دیا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہاں پر کتنی بڑی بات ہے, یہاں پر اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت معاویہ نے لے لی کہ ہم تم کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے, لیکن امام حسن علیہ السلام نے دے دی for the same reasons that رسول اللہ did it. جو رسول اللہ نے reasons میں نے جو ڈسکرائب کی ان کے کنکلوسو, وہی یہاں پہ reasons ہیں. شیعوں کو مارا نہیں جائے گا, شیعوں کو ان کا مال غنیمت دیا جائے گا, مولا علی کے لیے لان نہیں پڑی جائے گی نعوذ باللہ ممبروں سے, یزید کو بعد اپنے خلیفہ نہیں بنایا جائے گا. سو مینی پوائنٹس پٹ. اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں آف کورس اسی لیے تھیں کہ لوگ نہیں مارے جائیں, لوگ پیسفلی رہیں, خوریزی نہ ہو. اور اٹ واز اے پلیٹ فارم آف کربلا. he laid down the platform for کربلا جہاں سے دین فتح مبین ہو گئی. مبین means manifest, ظاہر ہو گئی. تو دو فتح کا ذکر سورہ فتح میں اس لیے آیا کہ ایک جگہ جو تھا وہ رسول اللہ نے پیس پیکٹ کیا, اور دوسری جگہ جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام نے پیس پیکٹ کیا. سو دیز آر ٹو ویری ہسٹوریکل ویری امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس بائی رسول اللہ اینڈ امام حسن علیہ السلام. اینڈ آلسو اٹ از سیڈ دیٹ سب سے زیادہ کوئی مشابہت میں دکھنے میں کہتے 3 لوگ رسول اللہ کی طرح بالکل نظر آتے تھے. معصومین میں 3 بالکل رسول اللہ کی طرح دکھتے تھے, اور وہ 3 میں سب سے پہلے تو امام حسن علیہ السلام تھے. یہاں تک کہ ان کے زمانے میں جو رسول اللہ کو لوگوں نے دیکھا تھا اور جن سے محبت کرتے تھے, جب انہیں زیارت کرنی ہوتی تھی, جب چاہتے تھے وہ رسول اللہ کی صورت دیکھے, تو وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آتے تھے ان کی صورت دیکھنے. کہتے تھے بہو اپنے نانا کی طرح دکھتے ہیں. اینڈ سیکنڈ واز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, that she looked exactly like her father. بالکل چلتی بھی بالکل ان کی طرح تھی, بولتی بھی بالکل ان کی طرح تھی, تو وہ رسول خدا کی طرح تھی. اور تیسرے تھے جنہوں رسول اللہ نے کہا بضعۃ منی, اور تھرڈ جو تھے وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے. بالکل رسول اللہ کی طرح دکھتے تھے, اور ان کا نام ان کو کیا ملا باقر علم نبیہ, ان کے نام کے ساتھ بھی نبی جڑا. So that's that it was. Now جیسے میں نے کہا آپ سے کہ چاہے آپ قرآن کے جتنے بھی پیجز ٹرن کریں, جتنا بھی پڑھیں, اگر آپ اپنے دل میں محبت اہل بیت رکھتے ہیں تو آپ کے ہر ورق پہ آپ کو جو تھے اہل بیت ملیں گے اور اہل بیت کے فضائل ملیں گے. چاہے آپ چاند کی طرف دیکھیں, چاہے آپ سورج کی طرف دیکھیں. اور اللہ نے سنیں دیٹ از آلسو کال قرآن عربین, کہ جہاں بھی آپ نظر کریں آپ کو خدا نظر آئے, اور آپ کے سامنے کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن میں رہیں. چاند کو دیکھیں گے تو کیا یاد آئے گا؟ شق القمر یاد آئے گا. سورج کو دیکھیں گے تو کیا یاد آئے گا؟ سورج کا پلٹنا یاد آئے گا. دریا کو دیکھیں گے تو کیا یاد آئے گا؟ دریا کو دیکھیں گے تو دریا جب موجیں مارتا ہے نا, کہتے جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد والے محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اور جب نیچے جھکتا ہے تو لعنت بھیجتا ہے محمد والے محمد کے چاہنے والوں پہ. اگر آپ پیڑ کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ شجرہ نظر آئے گا, شجرۃ الطیبہ. سورہ ابراہیم میں آیت ہے نا کہ رسول اللہ کا شجرہ کتنا پاک ہے. آپ جہاں جائیں, کعبے کو دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا, سبز رنگ دیکھیں گے رسول اللہ یاد آئیں گے. اٹھائیں آپ قرآن کے سوروں کے نام دیکھیں, یا آپ اپنے اراؤنڈ کچھ بھی دیکھیں, تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اہل بیت سے جوائن نہیں کی ہے.
اور جو ہر چیز اہل بیت سے ملی ہوئی ہے، ہر سورہ اہل بیت سے ملا ہوا ہے، اور اہل بیت جو ہے وہ اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارا بھی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ دو بول مصائب کے مصائب رسول اللہ کے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے بس زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گی، لیکن مصائب کا حق تو ادا ہی ہونا چاہیے، اور شہادت بھی اس کی جو رحمت للعالمین ہے۔ جب کہتے ہیں رسول اللہ کی طبیعت علیل تھی اور وہ اپنے گھر میں تھے، مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ آخری سانسوں میں رسول اللہ کا سر جو تھا وہ مولا علی کے سینے پہ تھا، اور مولا کہتے ہیں کہ میں ان کی سانسیں اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہا تھا، ان کی سانسیں میں اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ اب رسول اللہ نے سانس نہیں لی، تو جو ان کی آخری سانس تھی وہ میں نے اپنی مٹھی میں سمیٹ لی، اور ان کی مقدس سانس سے اپنے چہرے کو مس کر لیا۔ اور حالت یہ تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام قدموں سے لپٹے ہوئے تھے رسول اللہ کے، اور جناب سیدہ رو رہی تھی، اور وقت آخر تھا، رسول اللہ کبھی ہوش میں آتے تھے اور کبھی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے، اور ایک مرتبہ جناب سیدہ کے دروازے پہ دق الباب ہوتی ہے، there's a knock at the door، تو جناب سیدہ کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوٹ جائیے۔ تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے، پھر کوئی دق الباب کرتا ہے، پھر جناب سیدہ کہتی ہیں آپ لوٹ جائیے، پھر تیسری مرتبہ جب پھر دق الباب ہوتی ہے، یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جس طرح پنجتن ساتھ تھے قصہ میں، جس طرح پنجتن ساتھ تھے قصہ میں، اور جبرائیل نے کہا تھا پروردگار مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں چھٹا ہو جاؤں ان کے ساتھ، اور جب جبرائیل امی آئے تھے تو داخل نہیں ہوئے تھے، ردا میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ اجازت لی تھی، اور اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ وہ جناب سیدہ کا ادب تھا کہ وہ اس قصہ میں داخل نہیں ہوئے بغیر اجازت کی۔ تو یہاں پر بھی رسول خدا جب آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں جناب سیدہ شکایت کہتی ہیں بابا کون ہے پتہ نہیں آپ سے ملنے آیا ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ واپس چلا جائے لیکن یہ میری بات نہیں سنتا، اور ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں بیٹی یہ تیرے در کا ادب ہے کہ وہ تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، یہ جو جوانوں کی سانسیں لے لیتا ہے، اسے کسی کے گھر کے اندر جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ ملک الموت ہے۔ اور جناب سیدہ کہتی ہیں روتی ہے قرآن مجید کا جو سورۃ الضحیٰ ہے نا، وہ رسول اللہ کی رحلت اس دنیا سے بیان کہتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بیان کرتا ہے کہ جب آپ فرصت پا جائیں اپنے کام سے تو پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ تو ان کے لیے شہادت ہم اس دنیا میں کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتے ہیں، اور اس طرح ہر امام بھی اپنی مرضی سے، ملک الموت کو اجازت نہیں کہ وہ ان پر حاوی ہو جائے۔ اور کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام، جب امام حسن علیہ السلام کا وقت آخر تھا، آپ جانتے ہیں ان کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور ان کے گھر میں ہی انہیں زہر دیا گیا، اور کہتے ہیں امام نے جب زہر پیا ان کی پانی جو سراہی جو ان کے سراہ نے رکھی تھی اس میں زہر ڈالا گیا تھا، اور امام حسن علیہ السلام نے جب وہ پانی پیا تو تڑپنے لگے، اور کہتے ہیں زہر اتنا برا تھا، اتنا سخت تھا کہ اس نے امام کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے، اور کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے جب ان کو قے ہوئی اور ایک دشت لا کے رکھا گیا ان کے سامنے کہ جس میں ان کا کلیجہ، کہتے ہیں ان کا کلیجہ نکل کے آ گیا، تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میری بہن زینب گھر میں آئے یہ دشت کو کہیں پہ چھپا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن
میرا کلیجہ دیکھ لے وہ برداشت نہیں کر پائے گی. اور آپ کو پتہ ہے جب امام حسن علیہ السلام کا لاشا اٹھایا گیا اور جب نانا کی قبر تک لے جایا گیا تو دشمنوں نے اس پر تیر چلائے. پتہ ہے نا آپ کو، اس پہ تیر چلے اور جو کفن تھا امام حسن وہ لال ہو گیا. اور جنازہ دوبارہ گھر میں لایا گیا اور کفن بدلا گیا. عباس نے تلوار کو اتارا، حسین نے ہاتھ کو تھام دیا. کہتے بھیا یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، یہ جنگ کا وقت نہیں ہے. اور اس طرح امام حسن علیہ السلام کو محروم کیا کہ نانا کے پاس دفن ہوئے اور انہیں بقی میں دفن کر دیا گیا. میں کہتی ہوں دفن کر دیا گیا. امام حسین بھی ساتھ تھے، جنازہ بھی اٹھا، گھر والے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کے سر پہ چادر بھی تھی. لیکن جب عاشور کا دن آیا، اور جب 11 محرم آئی اور جب امام جناب زینب کی سواری کو وہاں سے لے جایا گیا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا لاشا بے سر پڑا تھا، بے کفن تھا، لاشا گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا تھا. اور بی بی کے دل میں بس یہی آس تھی کہ کاش میرے سر پر چادر ہوتی، کاش میرا سن بستہ نہ ہوتی، کاش حسین کے چاہنے والے یہاں ہوتے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین وحشرنا مع الحسین. اللہم اکتبنا من الزوار الحسین، اللہم باقینا من الاعزاء الحسین، اللہم اجلنا زمرت من شیعت الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخل جنہ من الباب الحسین بحق محمد والہ طیبین طاہرین المعصومین. ولعنت اللہ علی الاعداء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام. نبی کی قبر پہ آ کر کہا زہرا نے رو رو کر، مسلمان ہنس رہے تھے. نبی کی قبر پہ آ کر کہا زہرا نے رو رو کر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے. نبی کی قبر پہ آ کر کہا زہرا نے رو رو کر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے. بھرے دربار میں بابا کھڑی تھی آپ کی دکھ تر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے. ملا یہ اجر
رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے۔ نہیں یہ غم مجھے باغے فدق میں نے نہیں پایا، اے بابا بس مجھے اس بات پہ رونا بہت آیا، گواہی میرے بیٹوں کی سرے دربار جھٹلا کر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے۔ یہ صدمہ ہے میرے حق میں، کسی نے لب نہیں کھولا، مدینے میں میری جانب سے کوئی بھی نہیں بولا، ولایت کا لیے پیغام میں پھرتی تھی رہی در در، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے۔ جہاں خیاط بن کر خلد سے رضوان آتے تھے، ملک بھی آ کے جس در پہ ادب سے سر جھکاتے تھے، اسی در کو لگا کر آگ جب ماری گئی ٹھوکر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے۔ غدیر کم میں جس کو آپ نے مالا کہا بابا، وہ جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا صبر کرنے کا، نہیں بھولی میں وہ منظر، ہوئے تھے قید جب حیدر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے۔ حسن کے سامنے بابا لئی نے ظلم یہ ڈھایا، میرے بچے نے مجھ پر یہ ستم ہوتے ہوئے دیکھا، میں روتی رہ گئی بابا، تماچا جب لگا رخ پر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے۔ سرانی 8ویں شوال کو کیسے بھلائے ہم، کیا تھا منہدم یوں روضہ مقدومہ عالم، نشانی کے لیے جب قبر پس بس رہ گئے پتھر، مسلمان ہنس رہے تھے، مسلمان ہنس رہے تھے۔ نبی کی قبر پہ آ کر کہا زہرا نے رو رو کر، مسلمان ہنس رہے تھے۔ حسین 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 حسین۔ حسین حسین۔ زيارة سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله.
السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. زيارة إمام حسن المجتبى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة
سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.